بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنا پالیسی خطاب کیا، جہاں انہوں نے اکانومی کی بات کی، وہاں کرونا کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا بھی تذکرہ کیا، پھر لاک ڈاؤن کے حوالے سے کئی وضاحتیں کیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس معاملے پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت اہم بات کی، وہ اہم بات پاکستان میں اور خطے میں امریکہ کے کردار کے حوالے سے اور ساتھ ہی اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو شہید کیا گیا۔ کیا یہ الفاظ سلپ آف ٹنگ ہیں یا وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہی؟ اس پر بھی بات کریں گے اپنے پروگرام کے اندر، اور ذکر کریں گے ساتھ ہی معیشت کا، جس میں اپوزیشن نے وزیر اعظم کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ وہ آئیں اور معیشت کے حوالے سے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ کیا آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی معیشت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، کیا یہ سیٹ اپ اس پر پوری طریقے سے قابو پا سکتا ہے، بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ اس پر بھی اپنے ماہرین سے بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا، اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اپوزیشن اس کو خاموشی سے سنتی رہی ہے۔ آج ان کے کسی نے انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن خطاب کرنے کے فوراً بعد جو ہے چلے گئے ہمیشہ کی طرح، اور جس پر تمام اپوزیشن نے کہا کہ جب آپ نے اپنی بات سنائی تو ہماری بات بھی آپ کو سننی چاہیے تھی۔ خواجہ آصف صاحب نے بات کی، بلاول بھٹو زرداری نے بات کی، لیکن جو سب سے اہم بات میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ کہی ہے کہ خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے امریکی کردار کا جو ذکر کیا ہے اور ساتھ اسامہ بن لادن کو کہا کہ ان کو شہید کیا گیا، اس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے۔ پورے بھارتی پریس نے تو اس وقت واویلا مچایا ہوا ہے، انٹرنیشنل پریس کے اندر ہی بات ہو رہی ہے۔ کیا واقع سلپ آف ٹنگ ہے، زبان پھسل گئی وزیر اعظم کی، یا انہوں نے یہ پورے پہلے سن لیتے ہیں وزیر اعظم کی؟ میں پہلے بتا دوں کہ یہ باقاعدہ کہا گیا ہے، اچھا، اور خاص طور پہ کہا گیا، اور یہ کہنا چاہیے بھی تھا، کہنا چاہیے۔ پہلے سن لیتے ہیں کہا کیا، پھر اس پہ بات آگے بڑھائیں۔ سنائیں جی ذرا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے، اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپنلی۔ مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک ہوا جی، اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا، یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے۔ جی، اور یہ صاحب دیکھیں بالکل صحیح کہا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے اپنے 5-6 سال کے پرانے دوست اتحادی طالبان سے منہ موڑ لیتے ہو، آپ ان کو اسٹیبلش کرتے ہو، پکڑ کے حوالے کیا آپ نے سارا، آپ ٹریچری کرتے ہو، وہ ڈرون حملہ آپ کے ڈراما ڈولا کا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے کیا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ اس وقت عمران خان کی پالیسی بالکل درست جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا آپ کیوں مانتے ہو امریکہ کی غلطیوں کو؟ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کل تک ملا عمر جو تھا وہ آپ کا دہشت گرد تھا، نہیں امریکہ کا دہشت گرد تھا، اب وہ امریکہ کا جو ہے الہی ہے۔ اب اس کے سارے ملا عمر تو بات کی بات ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے لوگ جن کے اوپر اتنے بڑی ہیڈ منی لگی ہوئی تھی، امریکہ ان کے سامنے کھڑا ہے، امریکہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جانے دو یہاں سے۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے کچھ شتونگڑے جو ہے نا ان کو آگ لگی ہوئی ہے، انڈیا کی بولی بول رہے ہیں۔ انڈیا کیوں نہیں بولے گا اسامہ بن لادن کے مسئلے میں؟ اس لیے کہ انڈیا کو تو کان سے پکڑ کے پاکستان کی پالیسی نے افغانستان سے باہر نکالا ہے۔ 19 سال کی انڈیا کی $3 بلین کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے، غارت ہو گئی ہے۔ امریکہ جو ہے، امریکہ ابھی تک سٹیٹمنٹ آ جانا تھا امریکن سے اگر کوئی مسئلہ شہید کے اوپر، امریکہ کو پتا ہے کہ ہمیں چھیڑنے کے لیے شہید کہا گیا ہے، اور کہنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹریچری بتا رہے ہو، ایک ملک کی، ایک ملک کا دھوکہ بتا رہے ہو۔ آپ جب یہ کر رہے ہو کہ آپ اس ملک کے اندر آپ بیٹھے، آپ کی اٹانومی ہے، سب کچھ بھی ہے، آپ ان کے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے، لیکن نہیں کیا آپ نے ایک بندے کو خریدا، اس بندے کو پیسے دیے، اس بندے کو پیسے دے کے پوری پولیو کو مہم چلوائی، اور اس بندے کے تھرو اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کی۔ اور پھر ہمارے ہاں تو یہاں سے ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو سندھ کی لیڈ ہم نے دی تھی،
اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کی لیڈرشپ کا حال یہ تھا کہ جس وقت اسامہ بن لادن کو شہید کیا گیا ہے اس کے اگلے دن اس کا اسد زرداری کا مضمون آیا تھا نیو یارک ٹائم نے، ایک دن کے بعد کیسے لکھ لیا اس نے؟ اتنے بڑے تو کمال کا، وہ چھپ بھی گیا، وہ کاپی میں بھی لگ گیا، اور سب کچھ ہو گیا، اور 12 گھنٹے کا فرق بھی ہے، اور سب کچھ بھی ہر چیز ہو گیا تھا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان، وہ کہتا صحیح ہے، دیکھیں آپ عمران خان کو باقی ساری چیزوں میں ناکام کہیں یا نہ کہیں، لیکن فارن پالیسی not because of عمران خان, because of this region. عمران خان کو ایک جیسے کہتے ہیں لوز بال ملا ہے اور اس نے چھکا چلایا ہے، اور لوز بال کس کی وجہ سے ملا ہے؟ افغانستان میں طالبان کو وجہ سے۔ اس لوز بال میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان ایک دم، یعنی وہ پاکستان جس کو سامنے لوگ کہتے تھے کہ ہم تمہیں ٹھیک کر لیں گے ٹرمپ جیسے بندے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے بہتر تو لائی کو نہیں۔ پالیسی کی بات کی ہے تو خان صاحب کی جو پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے، خاص طور ڈرون کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، اسی وجہ سے ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات بتاؤں میں، بڑا قائد میں کلیئر کرتا ہوں، آج وہ مصطفیٰ کوکر کا بدن کا بیان آیا تھا کل کا تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ القاعدہ نے پاکستان کے اندر کوئی بندہ مار نہیں مارا، نہ دھماکہ کرایا، ٹی ٹی پی نے کرایا۔ ٹی ٹی پی نے، القاعدہ نے کبھی اس کو اون بھی نہیں۔ القاعدہ کا ٹی ٹی پی کے ساتھ الائنس نہیں، تھا، میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ وہ بھی شروع ہوئی بالکل حکیم اللہ محسود کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ حکیم اللہ محسود نے جتنا بڑا کام کیا تھا ان کے ساتھ مل کے، وہ جو افغان انٹیلیجنس کے سپاہی مارے تھے، وہ بھی اس لیے کہ لیکن اوریہ صاحب جو ان کا جو مجلہ تھا نوائے افغان جہاد، اس کے اندر پاکستان میں عسکری کارروائیوں کو آن کرتے تھے القاعدہ والے۔ جو نوائے افغان جہاد میں القاعدہ نہیں آن کرتی، ٹی ٹی پی آن کرتی، اس کو چھاپتے تھے وہ، یہ بات ہے آپ کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے انہوں نے 2007 میں پاکستان کو ہیڈ کوارٹر ڈکلیئر کیا تھا، اس کے بعد پھر پاکستان کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جو ان کا ایک پالیسی ہے کہ جس جگہ، لیکن جو ہماری ریاست کی پالیسی رہی ہے القاعدہ کے خلاف تو بڑی دو ٹوک تھی، اس کا مطلب ہے کسی کے دباؤ میں، کسی کے دباؤ میں، اس ریاست کی ساری پالیسی کو میں ہمیشہ سے کھڑے ہو کے کہتا رہا ہوں کہ یہ غلط رہی۔ آپ نے اتنا نقصان کیا پاکستان کے اپنے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے مشرف دور کا۔ لیکن اسی ریاست کی تو پالیسی ہے کہ جو 19 سال کے بعد بھارت کو نکلنا پڑا افغانستان سے۔ نہیں، اس وقت نہیں نکلا پڑا، آپ وہ اکیلی جنگ لڑی ہے طالبان۔ آپ سوچ ہی دیکھیں، میری بات سنیں، ہوا یہ ہے کہ آخری دور میں جب مشرف صاحب رخصت ہوئے ہیں، اس کے بعد جو پاکستان کی ریاست کی پالیسی ہے، اس نے زخم دھوئے ہیں ہمارے۔ اس سے پہلے عبدالسلام ضیف نے مجھے کتاب بھیجی اپنی کہ مجھے اس کو دیکھیں، اس کو ترجمہ ہو رہا تھا، باتیں لکھ لیں۔ آپ سوچتے ہیں کتنی تلخی ہے اس کتاب کے اندر۔ اچھا، اور یہ سب یہ جو آج خان صاحب نے بات کی، ایسے آپ عبدالسلام ضیف میرے پروگرام میں آتا ہے، یہ پالیسی شفٹ ہوا ہے۔ ہیلی کلنٹن نے بھی ایسی بات کی ہے، ہیلی کلنٹن طالبان کے بارے میں نہیں، مجاہدین کے بارے میں، مجاہدین کے بارے میں کیا نہیں، طالبان کے بارے میں نہیں کی، ہم نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا، پاکستان کو بیچ منجدار میں چھوڑ دیا۔ کچھ کب چھوڑا؟ 1988 میں۔ اس وقت ملا عمر جو تھا، he was a young man، وہ تو ابھی 1988 کے اندر مجھے یاد اچھی طرح کہ چمن کے اندر ایک مدرسے میں آتے ہوتے تھے مولانا عمر عبدالقری صاحب کے، اور وہاں کچھ درس ورس دیتے ہوتے تھے، اور پھر قندھار واپس چلے جاتے تھے، اور ملا عمر جنگ آتے۔ اس کے بعد وہ جہاد لڑنے گیا ہے عبدالرسول سیاف صاحب کی پارٹی کے اندر، اور ان کی ٹانگ ایک تھوڑی زخمی ہوئی تھی، وجود ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب امریکہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں آخری پارٹ میں بتا رہا ہوں کہ طالبان کے ساتھ، کل امریکہ کے ساتھ طالبان نے ہوا کیا ہے، اور امریکہ کی صورتحال کیا بنی ہے، اور امریکہ کا جو اوقات ہے وہ کتنی زیرو ہوئی ہے وہاں پر، اب کچھ نہیں کہے گا امریکہ۔ اچھا چلے، یہ تو ساری بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے، اپوزیشن نے اس بیان کو کس طریقے سے لیا ہے، اس پہ پہلے بلاول بھٹو زرداری کی بات سنائے جی۔ میرا خیال ہے کہ کچھ آڈیو کی پرابلم ہے، خواجہ آصف صاحب کی بات سنا دیں، انہوں نے بھی کوئی اس پہ بات کی ہے۔ چلیں، بلاول بھٹو کی آواز نہیں آ رہی، لیکن بات تو دنیا کو پتا انہوں نے کیا کی ہے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا، یہ سنایا ذرا۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کسی ٹی وی کے اوپر، کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر لیں، ہمیں ان کے مونولوگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر تقریر کرتے ہیں تو جواب لیں، اتنی جرت پیدا کریں۔ یہ فرمائشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمائشی تھی۔
جی مناظرے کا چیلنج ہے وہ تو، اور بھی بہت سارے امور پہ، خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے بات کی ہے، معیشت کے حوالے میں بات بھی کریں اسامہ گے۔ بن لادن کے بارے میں، اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری تو پالیسی رہی ہے دہشت گرد تنظیم ہے، آپ کس طریقے سے شہید کہہ اس رہے کا ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور مشرف ایک ہیں دونوں سارے اس ایک معاملے ہیں کے اس اندر۔ معاملے نہیں، ہم میں، تو ایک خاص نہیں، آپ کو چھوڑ کے۔ ہم تو ایک نہیں تھے، کبھی بھی نہیں ایک تھے۔ نہیں آپ مشرف تو نہیں ہے نا۔ نہیں جو بھی تھا، جہاں لوگ تھے ہاں۔ جو آواز بلند کرتے تھے۔ میں تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا قائل ہوں کہ امریکہ اگر کسی کو کتے کو بھی مارے گا تو میں کتے کو بھی شہید کہوں گا۔ سید منور حسن بھی یہی کہتے ہیں۔ منور صاحب یہ کہتے ہیں، یہ کون سی بات ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ سے مرا ہے، ختم، ڈیٹس آل۔ لیکن امریکہ کے ہاتھ سے مرنے والے اگر ویتنامی شہید ہو سکتے ہیں، امریکہ کے ہاتھ سے مرنے والے اگر انگولا کے لوگ شہید ہو سکتے ہیں، امریکہ کے ہاتھ سے مرنے والے اگر کیوبا کے لوگ شہید ہو سکتے ہیں، تو امریکہ کے ہاتھ سے مرنے والے اسامہ بن لادن بھی شہید ہو سکتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ چلیں جی، بڑی دلچسپ بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کس رخ پہ بیٹھتی ہے اور امریکہ کا رد عمل ناظرین اس پہ کیا ہوتا ہے، خاموش رہتا ہے یا کوئی بیان جاری کرتا ہے۔ لیکن جو بات تھی وہ خان صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں، بریک کے بعد ذکر کریں گے جو خان صاحب نے معیشت کے حوالے سے بات کی ہے اور اپوزیشن نے انہیں مناظرے کا چیلنج دیا، کیا اس تمام مشکلات سے نکل پائیں گے، یہ بات کریں گے بریک کے بعد۔